الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، عزیز و اقارب، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اختتام کی طرف جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے، لنریہ من آیاتنا۔ اس سارے سفر کا مقصد یہ تھا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس بندے کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ دنیا اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معجزے ہیں، ان میں دو معجزوں نے انسان کو اور تاریخ کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلا معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید کا ہے۔ یہ قرآن مجید 1400 سال سے چیلنج دیتا ہوا آ رہا ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوں، تو مجھ جیسی 10 صورتیں بنا کر لے کر آؤ۔ جب 10 صورتیں بنانے کا چیلنج ہوا تو سارے جن و انس پریشان کہ 10 صورتیں کیسے بنا کر لے کر آئیں۔ پھر قرآن نے اپنا چیلنج بدلا، آسانی پیدا کی۔ اس نے کہا کہ تم ان سے 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، تم ایک صورت بنا کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس کے جیسی لے کر آؤ۔ جب ایک صورت نہیں بنا سکے تو پھر مزید آسانی ہوئی، ایک آیت لے کر آؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اتنی سی ایک آیت لے کر آؤ اس کے جیسی۔ اب حضرت انسان اور جتنے قرآن کے مخالفین ہیں وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ پہلا معجزہ یہ قرآن مجید جو پوری دنیا تک، قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت پر زندہ جاوید دلیل ہے۔ دوسرا معجزہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس نے پوری دنیا کی تاریخ کی آنکھیں پھاڑ کر رکھ دی ہے۔ تاریخ اور سائنس اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وقت کو جو ہے ایک پیالے میں بند کر دیا جا سکتا ہے۔ سائنس اور تاریخ اس بات کو مان سکتے ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسپیڈ ہی لائٹ کی ہے، روشنی کی ہے۔ کوئی بندہ لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقت کو بند کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لائٹ سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ میں سفر کیا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی پر آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، وہاں سے 7واں آسمان پار، اور جب واپس آئے تو بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی۔ اسی طریقے سے یعنی وقت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک پیالے میں بند کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ واقعہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تھا، اور یہ سفر، اس میں بہت سارے عجائب اور بہت ساری حقیقتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی۔ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت محمدیہ کو عقیدے بھی دیے۔ سفر معراج اگر آپ پڑھیں، بہت طویل سفر ہے، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عقیدے دیے ہیں۔
عقیدے کیا دیے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ براق میرے پاس ایک ایسی سواری لائی گئی جس کا قبر اس کے منتہا پر پڑتا تھا، یعنی جہاں اس کی نظر جاتی تھی، نظر کی آخری حد ہوتی تھی، اس سواری کا قدم وہاں رکھتا تھا۔ اس سواری کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اس منزل پر ہوتا تھا، اس جگہ پر ہوتا تھا جہاں پر اس کی قدم ہوتا تھا، جہاں پر اس کی نظر ہوتی تھی وہاں پر اس کا اگلا قدم ہوتا تھا۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ براق جو سواری آقا علیہ السلام پر کو جس پر سوار کیا گیا، اس کی بہت ہی زیادہ براق لائٹ کی رفتار سے وہ سفر کرتا تھا۔ اب مزے کی بات سنتے چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا، دو شخص آئے، انہوں نے مجھے جگایا، مجھے وہ کعبہ شریف کے اندر لے کر گئے، میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چاک کیا۔ غور سے سننے کی بات ہے، مزے کی بات ہے کہ میرا سینہ مبارک چاک کیا گیا، چاک کیا گیا، میرے قلب انور کو نکالا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کا تھال تھا، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا تھال تھا، پھر دونوں کے ہاتھ میں جو تھال تھے اس کے اندر علم اور عرفان کے موتی بکھرے ہوئے تھے، وہ میرے سینے کے اندر ڈال دیے گئے اور سینے کو سی دیا گیا۔ مزے کی بات یہ سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں، اور جب سینے کو چاک کیا گیا اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت پر پہلی دلیل۔ انسان کے دل کو، یہ ہر بندہ سمجھتا ہے، انسان کے دل کو اگر معمولی سی خراش آ جائے، معمولی سا اپنی جگہ سے انسان کا دل ہٹ جائے، 5 منٹ کے لیے دھڑکنا بند ہو جائے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ سینہ اقدس چیرا گیا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ سینہ اقدس چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، جسم سے دل کو نکالا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، دھونے کے بعد دل کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا گیا، سانسیں چل رہی ہیں۔ یہاں انسان کا دل 5 منٹ کے لیے بلڈ سپلائی کرنا بند کر دے، جسم کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب انور نکالا گیا، جس کو دھویا گیا، وہی فٹ کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، پوری چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ نورانیت مصطفیٰ پر پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے سامنے جانور پیش کیا گیا، میرے سامنے جانور پیش کیا گیا، میں جانور پر سوار ہوا، جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ غور سے سننے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام آج بھی زندہ ہیں۔ زندہ بندہ نماز پڑھتا ہے نا، یا مردہ نماز پڑھتا ہے؟ زندہ شخص نماز پڑھتا ہے نا، مردے کی نماز تو پڑھی جاتی ہے، زندہ شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ امام بخاری کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ پھر آگے چلیں، یہ عقیدے سفر معراج سے حاصل ہوئے۔ آگے چلیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب میں آگے گیا تو بیت المقدس میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سپیڈ اس براق سے بھی زیادہ تھی۔ وہ کیسے زیادہ تھی؟ وہ اس لیے زیادہ تھی، ابھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب بیت المقدس گیا تو وہی موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے پہنچ کر استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ براق سے زیادہ، براق کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہاں پر اس کا قدم ہوتا ہے جہاں پر اس کی نظر ہوتی ہے، لیکن اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سپیڈ براق سے زیادہ ہے کہ براق سے پہلے ہی بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ ظاہر ہوتی ہے، لائٹ سے بھی سپیڈ، لائٹ کی بھی جتنی سپیڈ ہے ملٹیپلیکیشن کر کے اس سے بھی زیادہ براق بھاگ رہا ہے، اور براق سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سپیڈ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی رفتار ہے، اتنی سپیڈ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ پھر آگے چلیں، آگے چلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء اسلام کو نماز پڑھائی۔ اس سے جو ہے ایک مسئلہ فقہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ میں معراج کا سفر بیان کرتا جاؤں گا، آپ کے سامنے جو مسائل ثابت ہو رہے ہیں وہ بیان کرتا جاؤں گا۔
इससे मसला फिक्का क्या साबित होता है कि मुक्तदी जो है वो इमाम का इंतजार करते हैं। इमाम मुक्तदियों का इंतजार कभी नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखें। इमाम उस दिन कौन थे? आका अलैहिस्सलाम थे। मुक्तदी कौन थे? अंबिया अलैहिस्सलाम थे। सारे अंबिया किराम पहले आकर आका अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। किसी को मुसल्ला पर खड़े होने की जरूरत नहीं हो सकी। क्यों? इसलिए कि मुक्तदी हमेशा इमाम का इंतजार करता है। इमाम जब आ जाता है तो नमाज का वक्त हो जाता है, फिर कोई मुक्तदी रह जाए तो नमाज उसके लिए रोकी नहीं जाती, नमाज शुरू हो जाती है। आगे चले, आका अलैहिस्सलाम ने फिर जब बैतुल मुकद्दस में अंबिया को नमाज पढ़ा दी, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ चले। पहले आसमान पर चले, दरवाजा खटखटाया, पूछा गया कौन? फरमाया जिब्राइल। आपके साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हल उर्सिला इलैहि, क्या इन्हें बुलाया गया है? जी हाँ, इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुल जाता है, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। दूसरे आसमान पर जाते हैं, यही सवाल जवाब, आपके साथ कौन है? मेरे साथ मोहम्मद है। क्या इन्हें बुलाया गया है? जी हाँ, बुलाया गया है। दूसरे आसमान का दरवाजा खुल जाता है। तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा, सातवां आसमान तक ऐसे ही होता है। सवाल यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक जिब्राइल करोड़ों दफा जमीन पर आए, करोड़ों दफा आसमान पर गए। कभी भी जो फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा था उसने नहीं पूछा तू कौन है, और कभी उसने नहीं पूछा कि आपके साथ कौन है। तो आज क्या मसला है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आसमान है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक जब भी जिब्राइल जमीन पर आए, वापस गए, तो फरिश्ते ने नहीं पूछा कि आपके साथ कौन है। इजाजत लेने की जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सफरे मेराज के मौके पर वही आसमान, वही दरवाजा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब दरवाजा खटखटाते हैं, पूछा जाता है कौन हो। उससे पहले कभी नहीं पूछा गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। ये बात आपको समझ आ रही है ना, कि करोड़ों दफा जब जिब्राइल आसमान से जमीन पर आए, जमीन से आसमान पर गए, लेकिन कभी जिब्राइल से पूछा नहीं गया कि कौन हो, आपके साथ कौन है, जो साथ है उन्हें बुलाया गया है, कभी नहीं पूछा गया। सफरे मेराज पर ही पूछा गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म यही था, आज अगर जिब्राइल भी आका को ना लेकर आए तो नहीं आने देना। जिसको लेने के लिए भेजा है उसको लेकर आए तो दरवाजा खोलना, ना लेकर आए तो दरवाजा मत खोलना। इसीलिए जब सामने वाले बंदे ने पूछा, फरिश्ते ने पूछा कि कौन, तो सामने से हज़रत जिब्राइल ने क्या इरशाद फरमाया? अना जिब्रील, मैं जिब्राइल हूं। घर का मालिक जब घर जाता है, अंदर से आवाज आती है कौन? मैं कह दूं कि मैं मोहम्मद असद हूं, दरवाजा खुल जाना चाहिए। पता चल गया कि घर का मालिक आ गया, दरवाजा खुल जाना चाहिए। फिर भी अगर दरवाजा ना खुले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंदर का मालिक कुछ और भी चाहता है। अब सुनिए, फरिश्ते ने पूछा कौन? जिब्राइल ने फरमाया जिब्राइल। उन्होंने कहा आपके साथ कौन है? यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ था आसमान के फरिश्तों को, जिब्राइल अकेले नहीं आएंगे, जिब्राइल के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आएंगे। और पूछा जाएगा हर दरवाजे पर, आसमान के हर दरवाजे पर फरिश्ता पूछेगा कि बताओ जिब्राइल, तुम तो हो, तुम्हारे साथ जिसे लेने के लिए तुम्हें भेजा था उसे लेकर आए हो या नहीं? जब उसे लेकर आए हो, जब कहा जाएगा कि मेरे साथ मोहम्मद है, तो दरवाजा खुलेगा, वरना दरवाजा भी नहीं खुलेगा। ये अंदाजा लगाएं आका अलैहिस्सलाम की कितनी फजीलत है। इस सफरे मेराज के ऊपर के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। जब आसमान की तरफ रुजू कर रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, हर असलियत जो है वो अपने असल की तरफ लौटती है, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। आका अलैहिस्सलाम जब आसमान की तरफ चले तो दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाखों करोड़ों मर्तबा जमीन पर आए, दरवाजे पर कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की बात आई तो पता चला कि जिब्राइल अमीन को भी आका अलैहिस्सलाम ऊपर लेकर जा रहे हैं। जब सातवां आसमानों में छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। सुनिए, ये उम्मत मुहम्मदिया जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फख्र महसूस करते हैं कि काश मेरी उम्मत ऐसी होती। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत जिब्रील फरमाते हैं हाजा मूसा, ये अल्लाह ताला के नबी कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कीजिए। क्योंकि ठहरने वाला सलाम नहीं करता, बाहर से कोई बंदा आता है तो वो सलाम करता है। ये उसूल है, और ये उसूल आका अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पर खुद हमें दिया। आका अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान पर जा रहे थे, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्रील ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम को सलाम करो, नहीं, आका अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम करो। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे थे, मूसा अलैहिस्सलाम तो पहले से इस्तकबाल के लिए खड़े थे।
आका अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुश आमदीद कहा। जब आगे क्रॉस करने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े, पीछे से रोने लग गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा क्यों रोते हो? आपने फरमाया, मेरे बाद एक नबी आए हैं, यानी हुजूर की तरफ इशारा करके फरमाया ये मेरे बाद नबी है, मेरे बाद नबी है, लेकिन इनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी। अंदाजा लगाएं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी कुंतुम खैरा उम्मतिन तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम ऐसी उम्मत हो जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम भी इस उम्मत पर फख्र करते हैं। तो हमें भी चाहिए ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। आगे 7वें आसमान पर जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के बाद सिदरतुल मुंतहा दरख्त पर जाकर जिब्राइल रुक जाते हैं। जिब्राइल रुक जाते हैं, फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल सफर बस यहीं तक। जिब्राइल ने फरमाया, हुजूर एक कदम अगर आगे रखा तो जल जाऊंगा। आगे आप जाएंगे और आपका परवरदिगार आपको लेकर जाएगा, जिब्राइल आगे नहीं जा सकता। फिर आगे अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को जो राज़ो नियाज की बातें हुई, जो अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को तोहफे दिए, मजे की बात यह सारा मेराज आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया। सारा मेराज कोई चीज नहीं छोड़ी उम्मत के लिए। लेकिन जो राज़ो नियाज की बातें हुई अल्लाह ताला के दरमियान और आका अलैहिस्सलाम के दरमियान, वो बयान नहीं की। क्यों? इसलिए ताकि उम्मत को पता चल जाए राज किसी के सामने बयान नहीं करते। राज किसी का किसी के सामने बयान नहीं करते, ये अदब के खिलाफ है। तो लिहाजा आका अलैहिस्सलाम ये था सफरे मेराज मुख्तसरन जो मैंने बयान किया। जब वापिस आए 7वें आसमान पर वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म गैब। फरमाया, हुजूर आपको अल्लाह ताला ने क्या दिया आपकी उम्मत के लिए? हुजूर ने फरमाया 50 नमाजें। अब सुनिएगा यहां से बयान, कितनी नमाजें? 50 नमाजें। आपने फरमाया, हुजूर 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं अदा कर सकेगी, जाइए कम करवा के आए। हुजूर वापस गए, 5 नमाजें कम करवाई। फिर आए, हुजूर कितनी? 45 नमाजें। हुजूर नहीं अदा कर सकेंगे, दोबारा कम करवा कर आए। 45 से 50 नमाजें फर्ज हुई थी, 5 तक आका अलैहिस्सलाम ने कम करवा दी। 5 तक आका अलैहिस्सलाम ने कम करवा दी। 5 रह गई। 5 लेकर आने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, फरमाया, हुजूर क्या बना? फरमाया 5 नमाजें मिली हैं। 45 नमाजें अल्लाह ताला ने कम कर दी हैं। फर्ज नमाजें, नवाफिल भी नहीं, फर्ज नमाजें अल्लाह ताला ने 45 कम कर दी हैं। 5 नमाजें रह गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ये भी नहीं पढ़ेंगे, लिख कर ले लें, मैंने बनी इसराइल का तजुर्बा कर लिया है। वो एक नबी का कौल था और बिल्कुल हक है। अपने अपने सीने पर हाथ रखकर बताएं कि 5 नमाजें हम पाबंदी से अदा करते हैं कि नहीं करते। कि नबी का कौल था, यह है मूसा अलैहिस्सलाम का इल्मे गैब। वो बंदे जो कहते हैं कि नबी पीछे की बात नहीं जानता, उनको कहो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 3000 साल बाद उम्मत मुहम्मदिया का हाल बता दिया कि 5 नमाजें नहीं पढ़ेंगे। फिर फरमाया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों से मोहब्बत देखे, फरमाया, हुजूर जाकर और कम कराएं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम का बस चलता तो हफ्ते में एक ही नमाज रहने देते। हुजूर ने फरमाया, नहीं, अब अल्लाह ताला से शर्म आती है, अब ये 5 नमाजें ही मैं और मेरी उम्मत पढ़ेंगे। इस जो 5 नमाजें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दिलवाई, इससे भी कुछ मसले साबित होते हैं। वो मसले क्या साबित होते हैं? वो मसले ये साबित होते हैं, मालूम होता है कि अल्लाह ताला के नबी और प्यारे मदद करते हैं। 50 नमाजें हमारे सर पड़ी थी। 50 नमाजें हम 5 नहीं पढ़ते, 50 किस खाते में पढ़ते हम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की करम नवाजी, आपका उम्मत मोहम्मद पर रहम दिली और आपका इल्म गैब कि आपने 50 नमाजों से कम कराकर भिखारियों को 5 नमाजें दे दी। यह है अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह ताला के प्यारे मदद करते हैं। दूसरा मसला क्या साबित हुआ? दूसरा मसला यह साबित हुआ, अगर अच्छे अल्लाह ताला के प्यारे मदद करते हैं, अल्लाह ताला भी अपने प्यारों की सुनता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम को फरमाया नमाजें कम कराएं, आका अलैहिस्सलाम ने नमाजें कम कराई, अल्लाह ताला ने की भी। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि तुम कौन होते हो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान इबादत के अंदर खलल डालने के लिए। मेरे बंदे के ऊपर 50 नमाजें वो अदा करेगा, तुम कौन होते हो 5 नमाजें कम करने के लिए? नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने के हबीब ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, नमाजें कम कर दे। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के प्यारे वली जो है मदद करते हैं।
اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا کہا مانتا ہے، ان کے کہنے سے مدد کرتا ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب بھی کسی سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو درمیان میں حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، 45 40 35 30 25 20 15 10 5 نہیں پڑھیں گے، خود جا کر اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہا؟ بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج رہے ہیں کہ حضور جائیں، آپ فرمائیں، آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ سنے گا اور 5 نمازیں کم ہوں گی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کو مانتے تھے، عقیدہ پختہ تھا کہ اگر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تو حضور کو بیچ میں ضرور داخل کرنا پڑے گا۔ جب حضور ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر وہ چیز مانگیں گے تب ہی ملے گی۔ یہ سفر معراج اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں عقائد دیے، کھول کھول کر عقائد دیے کہ نبی جو ہے وہ علم غیب جانتا ہے، اللہ کے پیارے مدد کرتے ہیں، اللہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے، اور جو چیز مانگنی ہے وہ حضور کے وسیلے سے مانگنی ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ معجزات اور کچھ عجائبات بھی دیکھے، وہ بھی سنتے چلے۔ کچھ ایک دو آپ کے سامنے بیان کروں گا، سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ جنت تو ہم سب کی خواہش ہے، دوزخ کے واقعے سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 2 برتن ہیں بڑے بڑے، ایک کے اندر جو ہے وہ تازہ فریش گوشت موجود ہے بھنا ہوا، دوسرے کے اندر جو ہے وہ بالکل سڑا اور خراب گوشت ہے، اس کے اندر کیڑے پڑے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ فریش گوشت کو چھوڑ کر، تازے گوشت کو چھوڑ کر، بھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر خراب گوشت کو کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی پریشان، فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ سنیے، یہ بھی معراج کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ بندے ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے جاتے تھے، جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے جاتے تھے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ زَمَانٌ، کان کھول کر سن لو کہ میری امتیوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا، لا يُبَالِ الْمَرْءُ، جس میں آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ما أَخَذَ أَمِنَ الْحَرَامِ أَم مِنَ الْحَلَالِ، جو وہ حاصل کر رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس جدھر سے آیا صاحب چٹ کیجئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا میری امت پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا۔ دوسری حدیث پاک سنتے چلیں، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم وہ گوشت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، غذی بالحرام، جسے حرام غذا دی گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں تھوڑا آگے چلا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سر جو ہے وہ بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے، جب کچل دیا جاتا ہے پھر درست ہو جاتا ہے، پھر جب درست ہو جاتا ہے کچل دیا جاتا ہے، قیامت تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ بندے ہیں جو خود تو لوگوں کو بڑی باتیں کیا کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تلقین تو کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے چلے، حضور فرماتے میں آگے چلا، آگے گیا تو دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے کارخانوں کی طرح ہیں۔ یہ سب چیزیں آقا علیہ السلام نے دوزخ میں دیکھی اور عذاب جو ہو رہا تھا وہ بتایا، باقاعدہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے کارخانوں کی طرح، بڑے بڑے کمروں کی طرح ہیں، اور ان کے اندر جو ہے فرعونی جانور گھوم رہے ہیں بڑے بڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی رونے لگ گئے، فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ بندے ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، جو بیاجی ہیں، سود کھایا کرتے ہیں، غریبوں کا مال چوس لیا کرتے ہیں، کوئی غریب آتا ہے تو اس کا مال ظلمن لے لیا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تھوڑا آگے چلا تو آگے جا کر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں کینچیوں سے، کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کینچیوں سے، کسی کے پہلو سے ان کا گوشت کاٹا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی سفر معراج کا ہی حصہ ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں حضور یہ وہ بندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، مجلس میں کوئی مسلمان بھائی نہیں ہوا کرتا تھا اس کی یہ پوشی کیا کرتے تھے، اس کی عزت اچھالا کرتے تھے، اس کے نفس کو مجروح کیا کرتے تھے۔ حضور یہ وہ بندے، یہ عذاب یاد رکھیں ان مسلمانوں کو ہوگا، یہ مت سمجھیں کہ امت محمدیہ کلمہ پڑھ لیا تو کافی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے جب بھی عذاب کی تفصیل بتائی ساتھ میں فرمایا یہ آپ کی امت کے بندے، یہ نہیں فرمایا تھا کہ پچھلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان میں سے ہیں کوئی مسلمان ہے، نہیں۔ جب بڑے بڑے کارخانے والوں کو آقا علیہ السلام نے دیکھا تو جبریل نے فرمایا آپ کی امت کے بندے،
جو گندا گوشت کھا رہے تھے، جبریل نے فرمایا آپ کی امت کے بندے جن کا ہونٹوں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے، پہلوؤں سے گوشت کاٹا جائے، جبریل نے نہیں فرمایا کوئی اور بندے، فرمایا حضور آپ کی امت کے بندے۔ تو معلوم ہوا کہ اس امت کو بھی ثواب کی امید ہے، رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ میں آقا علیہ السلام نے جو عجائبات دیکھے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہمارا نظریہ اور مرکز تھا، اور ہم نے کس طرف اور کن تعلیمات کو عمل کرنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شب معراج کو آقا علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کے ساتھ جو معجزات دیکھے، جو واقعات دیکھے، وہ بھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، ان کو بھی نہ بھولیں۔ جہاں شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندیاں عطا فرمائی، وہاں اس امت کے لیے بھی پیغام ہے۔ اور یہ 4 سے 5 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کو یاد رکھیں، آرام سے توبہ کریں، نمازیں ادا کریں، سود خوری سے بچیں، حلال و حرام کے درمیان آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو سفر معراج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اندر جو آقا علیہ السلام نے ہمیں جو پیغام دیا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کو مزید رفتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔